آج فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان کتنے مزے لے لے کے ان کی چیزوں کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ ہماری اس ایک کوکا کولا سے، اس ایک ان کی بنائی ہوئی چیز سے کیا ہوگا؟ کس طریقے پہ فتح ہوگی؟ کس طریقے پہ مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے دیکھے کتنی ویڈیو بنا بنا کے بھیجی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، یہ آپ ایک ایک چیز خرید رہے ہیں، اس کا نفع جو ان کو پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ان کو اسرہ مہیا کیے جاتے ہیں، تو طاقت دی جاتی ہے۔ آج تو مسلمان بھول چکا ہے، آج مسلمانوں کی غیرت بیٹھ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ مسلمان تو ایک جان تھی، مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ انسان کے سر میں درد ہو تو رات کو اس کو نیند آئے گی؟ نہیں، سارا، حالانکہ باقی اعضاء تو ٹھیک ہیں، ایک سر ہی کا تو مسئلہ ہے، نہیں، سارے جسم بے چین رہے گا۔ ایک انگلی کا ایک پورا کاٹ دیا جائے، سارا جسم بے چین ہوگا۔ ایک اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، باقی جسم ٹھیک ہے، سارا جسم اس کا بے چین ہوگا۔ آنکھ میں چوٹ آ جائے، سارا جسم بے چین ہو جائے گا۔ مسلمان تو یہ تھا، وہ فلسطین کا مسلمان ہو یا کشمیر کا مسلمان ہو یا روئے زمین کے جس خطے میں، جس جگہ کوئی ایک مسلمان درد کے اندر، تکلیف کے اندر، ظلم اس کے اوپر ہو رہا ہو، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارا ایمان کس سطح پہ ہے؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ آج کیسے بھول گئے اس عورت کو، اس ماں کو جو مسجد اقصیٰ کے باہر دروازے پہ کھڑا ہو کے حضرت عمر کو آوازیں دے رہی تھی، کہاں ہے عمر، کہاں ہے علی؟ آج ہماری مدد کو کون آ رہا ہے؟ کیسے اس بچی کو بھول سکتے ہیں جس کے اوپر فوج اسرائیل کے فوجی شراب کی بوتلیں خالی کر رہے ہیں، کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ قربان جائیں، ایمان اس سطح پہ چلا گیا، ایمان اس سطح پہ بن گیا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہماری یہ ویڈیو، کیا ہمارے اوپر جو ظلم ہوتا ہے یہ پاکستان کے اور پاک دنیا کے مسلمان نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ فلسطین کے مسلمان عورتوں پہ کیا ظلم کیے جا رہے ہیں؟ فلسطین کے بچوں کو کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی غیرت کہاں چلے گی؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کے لیے آ سکے؟ وہ چھوٹا سا ننھا بچہ ماں کو جواب دیتا ہے، اماں جان ہمیں ان مسلمانوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اماں جان ہمارا ایمان تو اس سطح پہ چلا گیا کہ جس سطح پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، جس سطح پہ حضرت ابراہیم کا ایمان اللہ نے بنا دیا تھا، کہ جس جگہ جبرائیل علیہ السلام آئی، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ سے اجازت لے کے آتے ہیں کہ آپ کا خلیل ہے، آگ کا ایندھن بن رہا ہے، نمرود ہے مقابلے کے اندر، بہت بڑی آگ ہے، آپ کے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، کہ جاؤ اگر مدد کی ضرورت ہے تو کر لو، مدد کی ضرورت ہے تو چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، بارش کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، مدد کی ضرورت ہو، کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجا تو نہیں، رب سے اجازت لے کر آئے ہیں، کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، رب کا کہ میرا جلنا پسند ہے، ایک ابراہیم نہیں لاکھوں ابراہیم اللہ کے نام پہ قربان ہیں، میرا جلنا کیا ہے؟ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کو جلنا پسند نہیں، وہ آپ کا محتاج نہیں، وہ آپ کا محتاج نہیں، اللہ براہ راست آپ کو حکم دے گا۔ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم کے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ وہ ننھا بچہ کہنے لگا، اماں جان ہمیں ان کی ضرورت نہیں، رب ہے نا، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور مسلمان اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان اپنی مرضی کے اندر گم ہے۔ کہ جذبہ جہاد ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کے بچوں کے اندر